کو بتاؤں گی کہ امام جعفر کے نام پر ہم لوگ کنڈا کیوں کرتے ہیں، کھیر پوری کی نیاز کیوں کرواتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو 22 رجب کو ہمارے یہاں امام جعفر کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، کیونکہ 22 تاریخ کو امام جعفر کو مقام غوثیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ 22 تاریخ کو نہ ان کی ولادت کا دن ہے اور نہ ہی ان کی شہادت کا دن ہے۔ امام جعفر کی نیاز میں برکتیں بہت ہوتی ہے۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نیاز کھاتے وقت جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے وہ فوراً سے قبول ہو جاتی ہے۔ امام جعفر کی شان یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسی ہستی ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر کے پاس ان کا ایک پڑوسی آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے اپنا گھر بیچنا ہے۔ تو امام جعفر کہنے لگتے ہیں کہ تم اپنا گھر مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے میں جنت میں اپنا مقام لے لو۔ جنت میں محل کا وعدہ دیا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے آپ ہمیں دستاویز میں لکھ کر دے دیں کہ یہ میرا گھر آپ کا اور جنت میں اس کے بدلے میں محل وہ میرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ دستاویز پر لکھاوٹ کے بعد امام جعفر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ جب حج کے ایام آتے ہیں تو امام جعفر حج جیسے ہی کرنے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف وہ شخص جس نے سودا کیا تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ایک چیز وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں یہ امام جعفر کی جو دستاویز ہے جو انہوں نے تحریر میں لکھے تھے کہ میرے مرنے کے بعد وہ گھر جنت میں ملے گا، وہ والا جو لکھاوٹ ہے وہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ ٹھیک ویسے ہی اس کے گھر والوں نے کفن میں وہ رکھ دیا تھا۔ جب امام جعفر حج سے واپس آئے تو اس وقت اس کا وارث جو تھا اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی اور وہ امام جعفر کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے والد تو آپ اب مر چکے ہیں، آپ نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام جعفر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، جس سے وعدہ کیا تھا جاؤ اس سے جا کر کے پوچھو اس نے کہ میں نے اسے گھر کے بدلے میں جنت میں محل دیا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا وہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ امام جعفر کہنے لگتے ہیں تم جاؤ تو صحیح۔ پھر جب اس کا وارث اپنے والد کی قبر پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو خط اس نے اپنے ہاتھ سے کفن میں رکھا تھا وہ خط جو ہے وہ دستاویز ہے کفن کے قبر کے اوپر میں رکھا ہوا ہے، اور جب وہ خط کو پڑھتا ہے اس دستاویز کو پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک طرف امام جعفر کی تحریر لکھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے باپ کی تحریر لکھی ہوتی ہے کہ جو وعدہ کیا تھا گھر کے بدلے میں جنت میں محل کا وہ وعدہ اس نے پورا کیا ہے، مجھے میرے گھر کے بدلے میں جنت میں محل مل چکا ہے۔ یہ تھی امام جعفر صادق کی شان اور ان کا مرتبہ۔ امام جعفر کی جو نیاز ہے وہ 15 رجب کو بھی کرائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 22 رجب کو کرواتے ہیں۔ اس چیز کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نیاز کے کھانے کو گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ شریعت میں اس چیز کا ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مٹی کے برتن پر بھی فاتحہ دلوا سکتے ہیں، کانچ کے برتن پر بھی، اور اسٹیل وغیرہ کسی کے بھی برتن کوئی بھی برتن میں آپ فاتحہ دلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیاز جو ہے وہ ایصال ثواب حاصل کرنے کے لیے دلایا جاتا ہے، اور فاتحہ آپ کسی مولانا وغیرہ سے پڑھوائیں یا کروائیں تو بہتر ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ آپ فاتحہ خود سے دیں، کیونکہ پیسہ آپ کا ہوتا ہے، محنت آپ کا ہوتا ہے، نیاز آپ کرواتے ہیں امام جعفر کے لیے، محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے، تو اسی اور نماز اور نیاز میں نیت دیکھی جاتی ہے، الفاظ نہیں دیکھے جاتے، عقیدہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے من سے کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ فاتحہ خود سے کریں تو ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ فاتحہ کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورہ فلق، سورہ اخلاص اور چاروں کل وغیرہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد فاتحہ کر کے آپ کے دل میں جو مراد ہے امام جعفر سے آپ جو چیز مانگنا چاہتے ہیں وہ سچے دل سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے آپ کی دعائیں۔